غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، اور غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے، وہ سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، مہر ان کے قدم کی لگائی گئی، مہر ان کے قدم کی لگائی گئی، اور غوث اعظم ولایت کا سرتاج ہے، غوث اعظم ولایت کا سرتاج ہے، ہر جگہ ہر گھڑی آپ کا راج ہے، ہر گھڑی ہر جگہ آپ کا راج ہے۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے غوث اعظم کو ایسی شان والا بنا کر کے بھیجا، کیونکہ غوث اعظم کو اللہ نے وہ عظمت بخشی ہے، غوث اعظم کو اللہ نے وہ رتبہ دیا ہے کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء، یعنی غوث اعظم کا اولیاء کے درمیان ایسا مقام اور مرتبہ ہے جیسا کہ ہمارے آقا کا مرتبہ تمام انبیاء میں ہے، یعنی جس طریقے سے ہمارے آقا تمام انبیاء میں افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، اسی طریقے سے غوث اعظم بھی تمام ولیوں میں افضل و اعلیٰ ہے۔ اب میرے پیارے مسلمانوں دیکھیے، اللہ رب العزت قرآن شریف کے اندر بھی ارشاد فرما رہا ہے، یعنی اللہ والوں سے محبت کرنے کے لیے اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے، اللہ والوں سے پیار کرنا، اللہ والوں سے محبت کرنا، سمجھ لیجیے قرآن کی اس آیت پر عمل کرنا ہے۔ اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ دیکھیے میرے پیارے مسلمانوں، سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا ہے، اور میرے پیارے مسلمانوں سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم قرآن میں دیا جا رہا ہے، کیونکہ واقعی میں جو سچے ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو ان کے قدموں سے لپٹ جاتا ہے، جو ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے، پھر اسے کوئی خطرہ نہیں ہوتا، پھر اسے کوئی دقت نہیں ہوتی، کیونکہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اسے اپنا اتنا قرب عطا فرما دیتا ہے، اتنا قرب عطا فرما دیتا ہے کہ پھر اس کی زبان سے جو نکلتا ہے اللہ اسے پورا کر دیتا ہے۔ کیونکہ میرے پیارے مسلمانوں، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اللہ قرآن میں بھی فرماتا ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ تحقیق شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اور اس دشمن سے بچو، اس چور سے بچنے کے لیے حکم ہوتا ہے، اس دشمن سے بچنے کے لیے حکم ہوتا ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کسی مرد درویش کے دامن کو پکڑ لو، کسی حق پرست کے قدموں سے لپٹ جاؤ، کسی مقبول بارگاہ کی ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے اپنے خانے دل کو منور کر لو، تاکہ ایمان اور تقوی کی حفاظت ہو جائے، تاکہ شیطان کچھ نہ بگاڑ پائے، تاکہ شیطان ایمان پر ڈاکہ نہ ڈالنے پائے۔ کیونکہ جب کسی سچے اللہ کے نیک بندے کا، اللہ کے مقرب بندوں کا جب دامن ہاتھوں میں ہوگا تو شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، شیطان کچھ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ کا جو مقرب ہو جاتا ہے شیطان پھر اس سے ڈرنے لگتا ہے، شیطان اس سے بھاگنے لگتا ہے، شیطان اس سے دور بھاگنے لگتا ہے، شیطان اس سے ڈرنے لگتا ہے جو اللہ کا مقرب بندہ ہو جاتا ہے۔
اس لیے اللہ والوں سے محبت اور اللہ والوں سے پیار کرنا چاہیے، یعنی جو اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے اس سے محبت کرنی چاہیے، اس سے پیار کرنا چاہیے۔ اور پھر میرے پیارے مسلمانوں، غوث اعظم تو سارے ولیوں کے سردار ہیں، غوث اعظم تو سارے ولیوں کے امام ہیں، غوث اعظم تو سارے ولیوں میں افضل ہیں، سارے ولیوں میں اعلیٰ ہیں۔ غوث اعظم کو اللہ رب العزت نے اتنا اونچا مقام اور اتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت کے محبوب ہیں، اللہ رب العزت کے مقرب بندے ہیں، اور اللہ نے غوث اعظم کو ایسی طاقت اور ایسی پاور عطا فرمائی ہے۔ دیکھیے غوث اعظم کی بارگاہ ہے، رات کا وقت ہے، اچانک ایک چور تھا جو چوری کیا کرتا تھا، اس کا کام چوری کرنا تھا۔ جیسے ہی وہ چوری کرنے کے ارادے سے آستانہ غوث اعظم میں داخل ہوا، یعنی غوث اعظم کے کمرے میں چوری کرنے کے ارادے سے وہ داخل ہو گیا، کیونکہ چور تھا، اس کا کام چوری کرنا تھا۔ میرے پیارے مسلمانوں، ایک بات کو یاد رکھیے، غوث اعظم کی شان بہت ہی اونچی اور بہت ہی بلند مرتبے والی ہے۔ غوث اعظم اللہ اکبر ایسا لباس پہنتے تھے کہ اس وقت کا بادشاہ بھی نہیں پہنتا تھا، لیکن غوث اعظم کا لباس پہننے کا انداز اور طریقہ الگ تھا کہ آپ ایک بار لباس پہنتے اور اس لباس کو پھر غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے، اس لباس کو پھر آپ غریبوں میں دے دیا کرتے تھے۔ یہ غوث اعظم کی شان تھی۔ غوث اعظم ایسا قیمتی لباس پہنتے، جو بھی آپ کو دیکھتا تھا وہ دیکھتا رہ جایا کرتا۔ چوروں کی نظر بھی آپ کے لباس پر رہتی تھی، یار بڑا قیمتی لباس پہنتے ہیں، اگر یہ لباس ہمارے ہاتھ لگ گیا تو ہم اس کو بیچ کر کچھ نہ کچھ حاصل ہی کر سکتے ہیں۔ اسی ارادے سے ایک چور غوث اعظم کے کمرے میں داخل ہوا چوری کرنے کے ارادے سے۔ میرے پیارے مسلمانوں، جیسے وہ داخل ہوا مگر چوری کرنے میں وہ ناکام رہا، یعنی اسے کچھ ہاتھ نہیں لگا۔ یہ اللہ والوں کی بارگاہ ہے، یہاں تو اچھوں کو نہیں ملتا ہے، یہاں تو جو اچھی نیت لے کر کے آتا ہے اس کو ملتا ہے، اور جو بری نیت لے کر کے برے ارادے سے آتا ہے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اب جیسے ہی وہ چور غوث اعظم کی بارگاہ میں چوری کرنے کے ارادے سے داخل ہوا تو میرے پیارے مسلمانوں سے کچھ نہ ملا، اسے کچھ ہاتھ نہیں لگا۔ جب کچھ ہاتھ نہیں لگا تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، غوث اعظم کے کمرے میں وہ داخل ہے، جب کچھ ہاتھ نہیں لگا تو یہ سوچنے لگا یار اب میں پکڑا نہ جاؤں۔ وہ چپکے سے یعنی اپنے آپ کو بچانے کے لیے مصلی میں چھپ کر کے بیٹھ گیا، مصلی میں چھپ کر کے بیٹھ گیا۔ جیسے ہی موقع ملا تو یہاں سے فرار ہو جاؤں گا۔ ابھی وہ موقع کی طاق میں تھا، حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے، جناب غوث اعظم سے کہا فلاں علاقے کا قطب فوت ہو گیا ہے، فلاں علاقے کا قطب فوت ہو گیا ہے، وہاں کسی کی ڈیوٹی لگا دیجئے، کیونکہ غوث اعظم کی شان ہی اللہ نے انہیں اتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے کہ غوث اعظم کی بارگاہ میں ہر کوئی اپنا سوال لے کر کے آتا۔ اتنے میں وہ آئے اور آنے کے بعد میں کہا کہ حضور فلاں علاقے کا ایک قطب انتقال کر گیا ہے، وہاں پر کسی اچھے قطب کا انتظام کر دیجئے، کسی اچھے بڑے عالم دین کا انتظام کر دیجئے، کیونکہ وہاں کا ماحول خراب ہو جائے گا۔ اگر وہاں کوئی قطب نہیں گیا ایک دم سے تو ماحول خراب ہو جائے گا، اس لیے بہت جلد آپ کسی قطب کا انتظام کر دیجئے۔ تو غوث اعظم نے کہا کہ ابھی تو تھوڑا وقت لگے گا، میں تلاش کر لوں وہاں کے لیے کوئی ایسا قطب تلاش کروں جو وہاں جا کر کے دین کا کام کر سکے، اس لیے آپ کو تھوڑا وقت لگے گا اور آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، انہوں نے اصرار کیا کہ اے غوث اعظم اگر وہاں قطب نہیں گیا تو معاملہ خراب ہو جائے گا، وہاں لوگ کشمکش میں پڑ جائیں گے، اس لیے اگر ہو سکے تو جلدی سے انتظام ہو جائے۔
تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر واقعی میں اتنی جلدی ہے تو جاؤ میرے کمرے میں جاؤ، ایک چھپا ہوا قطب مسلح میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو لے جاؤ، سبحان اللہ، اس کو پکڑ کے لے کر کے آؤ۔ اب جیسے ہی غوث اعظم کے غلاموں نے اس کو وہاں سے پکڑا، اور پکڑنے کے بعد وہ ڈرنے لگا، کانپنے لگا، یار آج تو معاملہ خراب ہو گیا، چوری کرنے کے ارادے سے آیا تھا لیکن آج تو پکڑا گیا، معاملہ خراب ہو گیا۔ اب غوث اعظم بہت ماریں گے، غوث اعظم بہت پیٹیں گے، غوث اعظم کی بارگاہ میں چوری کرنے کے ارادے سے آیا، اب میرا کیا ہوگا؟ اب وہ کانپ رہا تھا، وہ ڈر رہا تھا، وہ سوچ رہا تھا کیا ہوگا میرا۔ کانپتے کانپتے غوث اعظم کی بارگاہ میں وہ کھڑا ہے، تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ فلاں علاقے کا ہم نے تم کو قطب بنا دیا ہے، فلاں علاقے کا ہم نے تم کو قطب بنا دیا ہے، جاؤ وہاں جا کر کے دین کا کام کرو، اپنی ڈیوٹی سنبھالو۔ تو وہ قدموں میں گر گیا، اور گرنے کے بعد کہتا حضور غوث اعظم کیسی باتیں کرتے ہیں، میں کوئی قطب نہیں ہوں، میں تو چور ہوں، چوری کرنے کے ارادے سے آیا تھا، میں تو چوری کرنے کے ارادے سے آیا تھا، کچھ ہاتھ نہیں لگا تو یہاں چھپ کر کے بیٹھ گیا، میں تو چور ہوں۔ تو غوث اعظم نے کہا چور تھے تو تھے، چور تھے تو جب تھے، لیکن اب ہماری نظر پڑ گئی تو چور نہیں بلکہ قطب بن گئے ہو، جاؤ وہاں جا کر کے دین کا کام کرو، اور سنو ہماری بارگاہ وہ بارگاہ ہے، یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا، یہاں سے جس کو جو چاہتے ہیں ہم وہ عطا کر دیتے ہیں، اللہ نے ہمیں اتنی طاقت دی ہے۔ تم چور تھے لیکن چوری کرنے کے ارادے سے آئے تھے، کچھ نہ ملا، لیکن اب بدلے میں ہم نے تمہیں فلاں علاقے کا قطب بنا دیا ہے، وہاں جا کر کے دین کا کام کرو۔ تو دیکھیے شان ہے غوث اعظم کی، یہ عظمت ہے غوث اعظم کی، یہ مقام ہے غوث اعظم کا کہ غوث اعظم ایک چور پر اپنی نگاہ ڈالیں تو اس کو ایک وقت کا قطب بنا دیں، وقت کا ایک اچھا عالم دین بنا دیں، یہ شان ہے غوث اعظم کی۔ اس لیے تو شاعر نے کہا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، یہ شان ہے غوث اعظم کی۔ اللہ نے غوث اعظم کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے، اگر اپنی نگاہ ولایت کسی پہ ڈال دیں تو آنن فانن اس انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔